ڈاکٹر جمیل صاحب، ایک جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم نے کوئی بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا تھا کلبھوشن یادیو کے حوالے سے کہ جی وہ چابہار میں اتنا عرصہ رہا اور پھر وہ وہاں سے ہی اپنے آپ کو مسلمان بنا کے آپ ادھر آ گئے اور پھر کس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اس نے کرائیں، لیکن اس کو بھی ایران نے شاید ہمیں اتنا سیریس نہیں لیا تھا. ہم لوگوں نے بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ لانچ کیا تھا اس وقت بھی، اور پھر آج جس طرح بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو پھر ایک بڑی کہ اگر جے شنکر وہاں پہ 2 دن پہلے موجود تھا تو واٹ از کوکنگ بیہائنڈ دا کرٹن ڈاکٹر صاحب؟ lot of things are cooking behind the curtain and we should be able to really recognize it and take steps accordingly. ہم تھوڑے سے اس معاملے میں جب تک کہ ہمارا ہر لحاظ سے ہر زاویے سے اس مسئلے پر نظر نہ ہو، اگر ہم ڈاٹ ٹو ڈاٹ قانون کی خلاف ورزی کی بات کریں انٹرنیشنل قانون کی، یقیناً انٹرنیشنل قانون کی یہ خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 1 اقوام متحدہ کا چارٹر بالکل صحیح کہتا ہے، بالکل ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کی آپ اگریشن نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک کسی اور ملک کو دھمکیاں دے گا. تو بہرحال جو پاکستان کے وزارت خارجہ نے جو بیان دیا ہے وہ ٹھیک ہے، کسی حد تک دینا چاہیے تھا، لیکن جو اس میں الفاظ کا چناؤ ہے وہ بڑی آخری حد تک کو جا کے چھوتا ہے ڈپلومیٹک اسٹرین ریلیشن کے لیے. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو خراب کریں. یہ ہم نے جو پروٹیسٹ کرنا تھا نہ صرف کرنا تھا بلکہ یہ انتہائی اقدام ہوتا ہے کہ سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے، جس کا مطلب ہوتا ہے پرسنل نان گراٹا کر دیا جائے اور اپنے سفیر کو وہاں سے بلا لیا جائے. تو ہم نے اپنے سفیر کو بلایا اور ایرانی سفیر کو پرسنل نان گراٹا کر کے اپنے ملک سے نکال دیا. تو یہ انتہائی اقدام ہوتے ہیں. ان انتہائی اقدامات کو لینے سے پہلے جو ہمارے چینلز ہوتے ہیں خاص طور پہ ملکوں کے ساتھ، اس وقت ہمارے تینوں طرف جتنے بھی ممالک ہیں، افغانستان ہے، انڈیا ہے، اب ان سے ہمارے تعلقات پہلے سے اتنے کشیدہ ہیں کہ اسے سنبھال نہیں پا رہے ہیں. تو ایران کے ساتھ یہ ایران نے غلط کیا، ٹھیک ہے، مان لیا. اس غلطی کو روکنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی بلندر ہو جائے اور پھر یہ غلطی کہیں مڈل ایسٹ میں جو اس وقت شعلے ابھر رہے ہیں ان شعلوں کی چنگاریاں کہیں گرنا نہ پڑ جائیں، گرنا نہ شروع ہو جائیں ہمارے اوپر بھی. ہو کیا رہا ہے جیو پولیٹیکل منظرنامے میں؟ جیو پولیٹیکل منظرنامہ جو اس وقت ہے، اس وقت دنیا کی بڑی قوتیں جو اس وقت غزہ میں اپنی تباہ آزمائی کر رہی ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا رہی ہیں، وہ وہیں خاموش نہیں رہیں گی. وہ چاہیں گی کہ ایران کو کسی طریقے سے قابو کیا جائے، اور ایران کو بہترین طریقہ قابو کرنے کا یہی ہے کہ ایران تو ہر لحاظ سے سروائیو کر گیا، بہت سارے معاملات سروائیو کر گیا. اب اگر پاکستان اور ایران کے بیچ میں اس قسم کے حالات پیدا کر دیے جائیں گے تو بڑی طاقتوں کو اپنے زور آزمائی کرنے کا موقع ملے گا، اور اس موقع کی وجہ سے یہ دو ممالک جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بارڈرنگ کرتے ہیں اور جس کا کہ کامن دوست چائنا ہے، وہ بھی چائنا نے آج بیان دے دیا ہے کہ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، دونوں ممالک ہمارے دوست ہیں. اور چائنا اس معاملے میں بڑی ایک نیگوسیشن کی اچھی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیں انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے بھی کیا کیا. تو ابھی جو ہوا سو ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ پھیلا نہ ہو، چاہے اس میں تھوڑا بہت کڑوا گھونٹ پینا پڑے دونوں ممالک کو. اس پہ بڑھ گیا تو یہ آگ سنبھل نہیں پائے گی، اور ہمارے جو اس وقت حالات ہیں ان حالات میں ہمارے لیے کافی دشوار ہو جائے گا اور ہم کسی اور بلاک میں دھکیل دیے جائیں گے یا خود بخود اس بلاک میں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، صحیح ڈاکٹر صاحب، جو دونوں وزرائے خارجہ کی جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ رابطے پہلے ہونے چاہیے تھے ایکسٹریم میئرز اناؤنس کرنے سے پہلے؟ لائک آپ نے ریکال کیا اپنے امبیسڈر کو اور ان کے امبیسڈر کو پرسونا نان گراٹا ہو از ایکچولی آلریڈی ان تہران، تو اس کو کہا کہ جی مطلب ہی شوڈ ناٹ کم بیک. تو آپ کا یہ خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک جو ایرانی وزیر دفاع محمد رضا صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے، میں آپ کو 2 لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے دفاع کی مضبوطی اور بغیر کسی پابندی کے کام کرتے ہیں، کہ اپنے لوگوں کے دفاع کی مضبوطی کے لیے.
اور پھر انہوں نے کہا کہ ایران عالمی سطح پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے، عوام کے حقوق کی خلاف ورزی پر بغیر کسی تحفظات کے رد عمل ظاہر کریں گے، یعنی کہ وداؤٹ ٹیکنگ دی ادر پارٹی انٹو کانفیڈنس کہ آپ نیبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں یہ فیل ہوگا تو ہم یہ کریں گے. تو یہ تو ان کی طرف سے پہلے اسٹیٹمنٹس اتنی سخت آنا شروع ہوئی، تو اس کے بعد پھر پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اپنے ایمبیسڈر کو بھی واپس بلائیں گے وہاں سے اور ان کے ایمبیسڈر کو بھی یہاں سے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر اس کی آپ میرٹ پر جائیں اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جائیں تو یہ بات تو درست ہے، لیکن اس کے پس پردہ کوئی دوسرے کھلاڑی جو ہے دنیا کے جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، اگر ان کا کوئی عزائم ہے اس کے پس پردہ کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں، چاہے جے شنکر کے جانے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو ایسے حالات اگر پیدا ہوں گے تو نقصان کس کا ہے؟ تو ان حالات کے لیے 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ والی بات ہے. ہم بھی ایرانیوں کو ایران سے ہمیشہ چاہتے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک برادر ملک ہے، کہ پیپل ٹو پیپل ہمارے اچھے ریلیشن رہے ہیں. اگر ان اینگل اور ان زاویوں کی وجہ سے جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے، جے شنکر کا بھی ذکر آیا اور میں نے آپ کو جیو پولیٹیکل تناظر میں اس سے پہلے چند نکات پیش کیا آپ کے ناظرین کے لیے، تو وہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس گڑھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تاکہ ایران اس خطے میں واحد ملک ہے جو کہ آنکھیں دکھلاتا ہے بڑی بڑی طاقتوں کو، اور ایران کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی تو ایسا ملک چاہیے جو کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو ایران سے کچھ نبردآزما ہو سکے، اور وہ پاکستان سے بہتر ایسا کون سا ملک مل سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا کڑوا گھونٹ ایران کو بھی پینا پڑے گا اور تھوڑا سا کڑوا گھونٹ پاکستان کو بھی. اس وقت ہمارے پیپل ٹو پیپل جو ریلیشن ہے پاکستان کے، جس میں کئی ہمارے ایسے علماء اور علامات ہیں جو کہ جن کے ذاتی تعلقات ہیں ایرانیوں کے بڑے بڑے ایک نامور لوگوں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ ان کے خارجہ امور کے لوگوں کے ساتھ بھی، تو ان کو لانچ کرنا چاہیے اور ایران کو بھی اسی طریقے سے لانچ کرنا چاہیے. اب تو میں نے جو آج پڑھا ہے کہ کچھ ریڈز کراچی میں بھی ہوئے ہیں، اور اس چیز کا علم ہمیں ہے کہ چند ممالک پاکستان میں اپنے کچھ کارندوں پہ یا کچھ پاکٹس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اپنا انفلوئنس برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ایران اس میں سے ایک ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایکٹیویٹیز کسی اور لیول پہ بڑھنا شروع ہو جائے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اور اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے خارجہ امور کے لوگوں کو 360 ڈگری کے زاویے سے، آنکھوں سے اس معاملے کو سنبھالنا چاہیے. انٹرنیشنل قانون اپنی جگہ پر، لیکن ڈپلومیسی میں اس کے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے ترچھے ہو کے اس معاملے کو سنورنا پڑے گا. جی بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، آف کورس ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں اور پھر بائلیٹرل ریلیشنز اینڈ دیٹ ٹو ود دی نیبر، آپ کو بہت کچھ سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے. لیکن آپ یہاں جو جس قسم کی اسٹیٹمنٹس پہلے آئی ہیں ان کی جانب سے جو آئی ہیں، تو اس کے بعد تو پھر ہمارا ریسپانس واز جسٹیفائڈ. نہیں، دیٹس رائٹ. اب اس کے دیکھیے نا، یہی تو ایک مسئلہ یہی ہے، اور یہی احتمال ہے کہ ہم اس نہج پر پہنچ جائیں جیسے کہ پہنچ گئے. آپ نے بھی بتایا نا کہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے گی تو پاکستان خاموش تو نہیں رہے گا. پاکستان بھی انٹرنیشنل کمیٹی کا ایک ممبر ہے اور اس کا حصہ ہے. پاکستان بھی یونائیٹڈ نیشنز کا ایک ممبر ہے. یونائیٹڈ نیشنز کا چارٹر یہ اختیار دیتا ہے کسی ملک کو کہ اگر کسی ملک کو دھمکی دی جائے تو وہ ملک اس کا جواب دے سکتا ہے، جس انداز میں بھی دے سکے وہ. یہ بات درست ہے. میں تو اس کو کسی بہت بڑی پیراہے میں ایکسپلین کرنے کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ ہمارے لیے اس وقت میں اور اس لمحے میں اور ان حالات میں جو معروضاتی حالات ہیں ہمارے، جو اس وقت بڑی لیسٹ میں جو آگ جل رہی ہے، تو ہمارا ذہن اس طرف ہونا چاہیے کہ کہیں ایران یا ہم کہیں ایسے سٹیپس نہ لے لیں جہاں سے واپسی مشکل ہو، اور وہ واپسی ایران کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ایران تو 20-25 سالوں سے سروائیو کر گیا. پاکستان بھی بڑا ریزیلینٹ ملک ہے، لیکن ہم مزید ایسے معاملے میں کیوں سفر کریں کہ چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی تعلقات صحیح نہیں ہے. اصل تو مجھے احتمال اور خوف یہ ہے کہ چائنا کی 400 بلین کی وہاں انویسٹمنٹ جو ہونی ہے،
اب یہ 2 دہائیوں سے پہلے چائنا نے تقریباً 2000 کلومیٹر کا وہاں ریلوے لائن بچھانے کا اس میں سے 225 کلومیٹر مکمل کر دیا ہے، جو کہ ریلوے لائن ہے ہرات تک پہنچ گئی ہے، جس کو روزلک سے ہرات تک پہنچ گئی ہے، اور ہرات سے آگے جا کے یہ 3 ممالک کو ملائے گی، جس میں کہ قندوز پروونس سے ہوتے ہوئے، بلخ پروونس سے ہوتے ہوئے، جیزان سے ہوتے ہوئے، ہرات سے ہوتی، یہ ازبکستان کو بھی ملائے گی، چائنا کو بھی ملائے گی، ترکی کو بھی ملائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے حالات میں چائنا کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان سے جو بچ گیا ہے انٹرسٹ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انٹرسٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے۔ اسی لیے چائنا نے کہا ہے کہ ذرا دونوں ممالک تھوڑا اس میں احتمال سے کام لیں، اور چائنا کی منشا ہوگی کہ جو ہوا سو ہوا، ہمارا دوست ہے نا، دونوں کا دوست ہے، اس لیے چائنا سے ہم مشورے کرتے ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل معاملات میں ہم مشورے کرتے ہیں، چاہے وہ جنرل اسمبلی ہو، سیکورٹی کاؤنسل ہو، کوئی اور ہو، تو چائنا سے مشورے ہم کرتے رہتے ہیں، دوست ممالک کرتے ہیں۔ تو چائنا بھی مشورہ دے رہا ہے ہمیں، چائنا کو بھی بیچ میں دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ویری رائٹ، اس کو آگ کو بجانا ہے، بہت ضروری، بالکل صحیح۔ حارث نواز صاحب، خاص طور پہ ایران کا ڈاکٹر جمیل صاحب، فائنل کمنٹ 40 سیکنڈ، what should be the way forward؟ like ٹھیک ہے، فوری طور پر آپ کو اگر امبیسڈرز کا تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی بلا لیں واپس اور ان کو بھی بھیج دیں، لیکن ابھی فوری طور پر کوئی اس قسم کا کوئی میوچل گراؤنڈ جہاں پہ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ دشمن اب مزید فائدہ نہ اٹھا سکیں جو ابھی اس وقت اسکلیشن ہوئی ہے؟ بڑی آسانی سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت چائنا کا دونوں دوست ہیں، چائنا کا دونوں ملکوں میں انٹرسٹ ہے، ان کو بیچ میں ڈال کے نیگوشیشن کرنا شروع کر دیں اس میں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے جو پاکستان کے پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہیں ان کو بیچ میں لائیں، بالکل، یعنی چائنا کو بیچ میں ڈال کے نیگوشیشن فوری طور پر شروع کر دینی چاہیے۔ معذرت سے ڈاکٹر صاحب، میرے پروگرام کا وقت ہو گیا، ناظرین آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اب